کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے جسے 2020 میں فلم کی صورت دی گئی۔ ناؤمی اور میٹ میاں بیوی ہیں۔ ناؤمی 8 ماہ کی حاملہ ہے جو غالباً فائنلی چیک اپ کے لیے ناروے کے راستے پر ہیں، جو ایک بڑے اسپتال کی طرف گامزن ہیں۔ سفر کے دوران برفانی ہوائیں تیز ہوتی جاتی ہیں اور برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں میٹ اپنی کار سڑک کے ایک طرف کھڑی کر دیتا ہے کہ جب طوفان کا زور کم ہوگا تو وہ اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ یہاں ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں سو جاتے ہیں اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کی کار کے اطراف برف ہی برف جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ کار کے دروازے کھول سکتے تھے اور نہ ہی کار کے شیشے کھول پا رہے تھے۔ انہیں یہ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ باہر طوفان کی کیا صورتحال ہے۔ اب وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ دونوں اس برفیلے طوفان میں پھنس چکے ہیں۔ گاڑی کا ہیٹر بھی جام ہو چکا تھا، جس سے ٹھنڈ کو ختم کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ناؤمی جو حاملہ ہے اس کی حالت مزید غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میٹ اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ انہیں امید تھی کہ کوئی نہ کوئی مدد اس مصیبت سے انہیں چھٹکارا دلانے ضرور آ جائے گی، مگر وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ باہر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی جس میں ان کی مدد کو کوئی پہنچ سکتا، کیونکہ باہر روزمرہ کی زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ تمام لوگ گھروں تک محصور تھے اور بائی چانس کوئی گزرتا بھی تو ان کی کار کا کچھ اوپری حصہ ہی نظر آ رہا تھا، اور وہ بھی قہر کی وجہ سے کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ پریشان حال یہ جوڑا جن کے پاس کچھ کھانا تھا، اسے وہ ڈیوائیڈڈ کر کے 10-12 دن کا بنا لیتے ہیں تاکہ وہ کم از کم یہ دن تو گزار سکیں۔ ناؤمی اسے مشورہ دیتی ہے کہ کسی طرح کھڑکی توڑ کر باہر نکلے، مگر میٹ اسے بے سود جان کر اس کے مشورے کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ باہر نکلنے کا مطلب تھا کہ وہ اپنی جان ٹھنڈ کی وجہ سے گنوا دیں گے۔ اسی کو لے کر دونوں میں کچھ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے۔ میٹ جانتا ہے کہ گاڑی میں کچھ سہولتیں ہیں جن کی وجہ سے شاید وہ مدد آنے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں انہیں 3 دن گزر جاتے ہیں۔ میٹ نے ان دنوں اپنی غذا کم کر دی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ ناؤمی کو پراپر غذا ملتی رہے تاکہ وہ کمزوری محسوس نہ کرے۔ میٹ کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہے۔ ناؤمی ڈائری میں کچھ لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ناؤمی پانی کی واحد بوتل سے کچھ پانی کے گھونٹ لے کر رکھ دیتی ہے، مگر وہ اس کا ڈھکنا ٹھیک سے لگانا بھول جاتی ہے۔ ایسے میں میٹ کا ہاتھ بوتل پر لگ جاتا ہے اور سارا پانی گر جاتا ہے۔ میٹ اسے ڈانٹ دیتا ہے، مگر اس کی حالت کو دیکھ کر اس سے سوری کرتا ہے اور دونوں ایسے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسی رات گاڑی کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید کسی نے ان کی کار کو دیکھ لیا ہے۔ وہ زور زور سے چلاتے ہیں، مگر وہ ایک جانور تھا جو ان کے شور کو سن کر بھاگ جاتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہاں ان کے پینے کا پانی ختم ہونے والا تھا۔ میٹ موم بتی کی مدد سے کھڑکی کے شیشے کی 1 انچ کی کھلی جھری سے پانی پگھلا کر بوتل میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اتنی موٹی تہ والی برف کو پگھلانے میں وہ ناکام رہتا ہے، جبکہ ادھر ناؤمی کے ہاتھوں اس کا فون گر جاتا ہے جس کی بیٹری الگ ہو جاتی ہے۔ ناؤمی دوبارہ اسے ڈالتی ہے تو ایسے میں اس کا فون ہلکا سا چارج ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے والد کو ملا کر ان کو بتاتی ہے کہ وہ ناروے کے راستے کسی جگہ اپنی گاڑی میں 3 سے 4 دن برف میں دھسے ہوئے ہیں۔ وہ لوکیشن پوچھتے ہیں، مگر اسی لمحے فون کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے۔ میٹ اس پر غصے ہوتا ہے کہ اسے بات کرانی چاہیے تھی تاکہ میں لوکیشن بتا سکتا۔ میٹ اس تمام حادثے کا قصوروار ناؤمی کو ٹھہراتا ہے کہ نہ اس کے لیے وہ آتا، نہ ہی اس مصیبت کا وہ شکار ہوتے۔ ناؤمی چلاتی ہے کہ اسے پہلے کوئی ہوٹل لے لینا چاہیے تھا تاکہ ہم وہاں رہ کر پہلے طوفان کو گزر جانے دیتے، بعد میں ہی نکلتے۔ دونوں میں کافی بحث ہوتی ہے۔ دونوں کا بھوک پیاس اور کمزوری سے برا حال ہو چکا تھا۔ اب انہیں یہاں پھنسے ہوئے 9 دن گزر چکے تھے۔ اب ان کے پاس کچھ کھانا تھا جو بہت جلد ختم ہونے والا تھا، جبکہ میٹ اپنی بھوک سے بھی آدھا کھانا کھا رہا تھا تاکہ وہ ناؤمی کے لیے پورا ہو سکے۔ ناؤمی سے دوبارہ مشورہ دیتی ہے کہ اسے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر میٹ اس کی یہ بات ماننے سے انکاری رہتا ہے، کیونکہ وہ خوف زدہ ہے باہر کی ٹھنڈ سے جو انہیں ہلاک کر سکتی ہے، اور اسی کشمکش میں انہیں 11 دن گزر جاتے ہیں۔ اسی دن ناؤمی مایوسی کے عالم میں بڑبڑاتی ہے کہ شاید وہ اب کبھی یہاں سے زندہ نہ نکل پائیں، مگر میٹ اس کی ہمت بندھاتا ہے اور عین اسی لمحے انہیں برف صاف کرنے والی چھوٹی کرین کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دونوں زور زور سے چیخنے لگتے ہیں اور ہیلپ ہیلپ کی آوازیں نکالنے لگتے ہیں، مگر انجن کے شور سے ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اور وہ کرین برف کھینچتی ہوئی انہیں بغیر دیکھے گزر جاتی ہے۔
میٹ غصے سے چیختا ہے اور اسی غصے کی وجہ سے ایک سچ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اس کے پاس کچھ کرنے کو کام نہ تھا، اس لیے میں نے تمہارا ساتھ پروگرام بنا لیا اور اب اس مصیبت میں ہوں۔ ناؤمی کو اس کی اس بات پہ بے حد غصہ آتا ہے اور وہ بھی اسے ٹھیک ٹھاک سنا دیتی ہے۔ جب دونوں کا غبار نکل جاتا ہے تو وہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح انہیں اب 14 دن گزر چکے تھے۔ اب ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ کسی طرح شیشے کی جھرری سے بوند بوند پانی پی کر پیاس بجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میٹ کار کا شیشہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر برف کی وجہ سے وہ بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اسی دن ناؤمی کو درد کا احساس ہوتا ہے اور وہ خود کو سنبھال نہیں پاتی۔ وہ یکدم غصے کا شکار ہو کر سیٹ کا سرہانہ نکال کر زور زور سے شیشے پر مارنے لگتی ہے۔ میٹ اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے اور وہ اسے بھی مارنے کو تیار ہو جاتی ہے اور آخرکار شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ لیبر پین سے کرراہنے لگتی ہے اور نہایت کریٹیکل حالت میں ایک بچی کو جنم دیتی ہے۔ شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے اب گاڑی میں کافی زیادہ ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں میٹ اپنی بچی کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اپنی گود میں لے لیتا ہے مگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ بچی اس سردی کو زیادہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ میٹ کو کچھ کرنے کا کہتی ہے مگر میٹ بے بس تھا اور یوں انہیں 20 دن گزر جاتے ہیں۔ اب انہیں مدد کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ برف کی بوندیں جمع کر کے اس سے پیاس بجھا رہے تھے جبکہ کھانے کو ان کے پاس اب کچھ بھی نہ تھا۔ بچی کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میٹ اپنی جیکٹ بچی کو اڑا دیتا ہے مگر وہ تب بھی روتی رہتی ہے۔ بغیر جیکٹ میٹ کا جسم سن ہونے لگتا ہے اور وہ غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ صبح ناؤمی اسے اٹھاتی ہے تو وہ مر چکا ہوتا ہے۔ ناؤمی رونے لگتی ہے اور وہ سوچ کر گھبرا جاتی ہے کہ اب وہ اکیلی اپنی بچی کے ساتھ کیسے باہر نکل پائے گی۔ ناؤمی بھی اب بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ کھانے کو کچھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ڈائری کے ورق پھاڑ کر کھانے لگتی ہے۔ اسے ہر صورت اپنی بچی کے لیے زندہ رہنا تھا مگر اس کی حالت مزید بگاڑ کا شکار ہو رہی تھی جو نہایت تشویشناک تھی۔ اب اسے یہاں اس طرح پورے 24 دن ہو جاتے ہیں۔ تبھی اس کی نظر ونڈ اسکرین پر پڑتی ہے جہاں سے سورج کی روشنی کار کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ لیٹی ہوتی ہے، ایک بوند اس کے چہرے پر گرتی ہے اور وہ اٹھ کر کھڑکی کے اطراف کی برف کھرچتی ہے جو بآسانی ہٹتی چلی جاتی ہے، گویا دھوپ سے برف پگھلنے لگی تھی۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی برف کو ہٹاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہاں شگاف پڑ جانے سے راستہ بنا لیتی ہے۔ وہ میٹ کو الوداعی کس کرتی ہے اور کار سے باہر نکل جاتی ہے۔ باہر وہ دیکھتی ہے چاروں طرف برف ہی برف ہوتی ہے۔ وہ بنائے گئے راستے سے آگے کی سمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بچی کو وہ اچھی طرح لپیٹ لیتی ہے تاکہ اسے سردی سے بچایا جا سکے۔ اسے سمت کا کوئی اندازہ نہ تھا، وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ گرتی پڑتی بس آگے بڑھتی رہتی ہے اور کافی مسافت کے بعد اسے دور ایک ہوٹل نظر آ جاتا ہے۔ وہ خوش ہو جاتی ہے۔ ہوٹل پہنچ کر اسے اس حالت میں دیکھ کر وہاں موجود لوگ ایک اسپتال پہنچا دیتے ہیں جہاں ناؤمی اور اس کی بچی ٹھیک ہونے تک ایڈمٹ رہتے ہیں۔ ناؤمی اب ٹھیک ہو کر اپنی بچی کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے، ان تلخ یادوں کے ساتھ جو 24 دن اس نے نہایت کرب کے ساتھ گزارے تھے۔